الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ رب العزت نے اس دنیا میں آباد کاری کے لیے جو نظام مقرر کیا ہے اس کا نام نکاح ہے۔ دو مختلف خاندانوں کے لوگ آپس میں اپنے بچے اور بچی کا رشتہ طے کر لیتے ہیں اور شریعت کی روشنی میں ان دونوں کو اکٹھا کر دیتے ہیں، اس کا نام نکاح ہے۔ بس اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جن دو حضرات کی آپس میں شادی ہوئی، بچے کی بچی کی، ان کے آپس میں مزاج نہیں ملتے، آپس میں اکٹھا رہ کر اللہ رب العزت کے احکامات کا پورا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اللہ رب العزت نے بھی ایک نظام بنا دیا ہے تاکہ روز روز کی لڑائی اور جھگڑا نہ ہو۔ اگر مزاج نہیں ملتے تو پھر الگ ہو جائے، اس کا نام طلاق ہے۔ یعنی دو خاندانوں میں سے ایک لڑکا اور لڑکی، ان کا آپس میں رشتہ طے ہو جائے تو یہ کیا ہے؟ نکاح۔ آپس میں نہ بنے، الگ ہونا چاہیں تو اس کا نام کیا ہے؟ طلاق۔ آج کل طلاق کے مسائل بہت زیادہ آ رہے ہیں۔ جب بندہ بھی مسئلہ پوچھتا ہے عموماً طلاق کا پوچھتا ہے۔ طلاقیں بڑی کثرت سے ہو رہی ہیں، حالانکہ یہ اللہ رب العزت کی نگاہ میں کہ ناپسندیدہ عمل ہے، اور شیطان اپنے اس ساتھی پر، اس چیلے پر جو لوگوں کو بہکاتے ہیں، زیادہ خوش ہوتا ہے جب میاں بیوی کے درمیان طلاق ڈلوا دے۔ لیکن اگر آپس میں نہ بن سکتی ہو تو مجبوراً طلاق دینا جائز ہے۔ شریعت نے طلاق کے معاملے میں یہ آسانی دی ہے کہ پہلے اگر بیوی کا قصور ہے تو اس کو سمجھاؤ، سمجھانے پر نہیں سمجھتی بستر سے الگ کر دو، پھر بھی نہیں سمجھتی تو پھر اس کو تھوڑا سا مار وغیرہ پٹائی کر لو۔ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ باتوں سے نہیں مانتے لیکن لاتوں سے مان جاتے ہیں۔ اگر پھر بھی نہیں مانتے تو پھر دونوں خاندانوں کے کو سیانے بندے اکٹھے کر لو، وہ آپس میں دونوں کی بات سنیں، جس کا قصور ہے اس کو کہیں کہ وہ اپنی اصلاح کر لیں۔
پھر بھی اگر کوئی بات نہ بنتی تو پھر طلاق دے دو. اور طلاق وہ شریعت نے جو طریقہ بتلایا وہ تو یہ ہے کہ ایک طلاق دی جائے، اکٹھی 3 طلاقیں نہ دی جائیں. اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر طلاق ایک دی ہے تو عدت کے اندر ویسے ہی صلح کر سکتے ہیں، نکاح کی ضرورت نہیں ہے اور کسی معاملے کی نہیں. عدت گزر جانے کے بعد صرف نکاح کرنا ہوگا ایک طلاق کی صورت میں، تو گیا آپس میں اکٹھا ہونے کے چانس ہیں. لیکن اگر ایک طلاق یہ نہیں دیتا، زیادہ دینا چاہتا ہے، پھر شریعت نے کہا جو 3 طلاقیں 3 طہروں میں دے دو عورت کو، 3 پاکیوں میں 3 مہینوں میں دے دو. ایک طلاق 1 مہینے میں، دوسرے میں، تیسرے میں. اس صورت میں بھی کہہ لیں کہ صلح کے چانس موجود ہیں، سوچنے کے چانس موجود ہیں. وہ ایک طلاق دے گا، اگر آپس میں میاں بیوی اپنی اصلاح کر لیں تو صلح ہو سکتی ہے. دوسری طلاق دے گا پھر بھی صلح ہو سکتی ہے. اگر پھر بھی صلح نہیں کرنا چاہتے تو 3 طلاق دے دے، تیسری طلاق دے دے. 3 طلاقیں اکٹھی دے رہا ہے. یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا ذریعہ ہے. لیکن اگر کوئی دے تو واقع ہو جاتی ہے، اگر کوئی دے تو واقع ہو جاتی ہے. آج کل ہمارے یہاں اس طرح چل پڑا کہ طلاق دینے کے بعد پھر صلح کی طرف بھاگتے ہیں. حالانکہ طلاق صلح کے لیے نہیں ہوتی. طلاق تو جدائی کا نام ہے. صلح کرنی ہے، اکٹھے رہنا ہے، تو طلاق کیوں دیتے ہو؟ 3 طلاق لوگ دے دیتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں ہاں جی مولانا صاحب، مفتی صاحب، قاری صاحب اب کوئی اب حل بتا دیں. اب حل کیا ہے؟ یہی حل اگر آپ نے پوچھنا تھا تو طلاق دینے سے پہلے پوچھ لیتے. طلاق دینے سے پہلے تو آپ نے پوچھا نہیں بھی ہاں بھائی ہمارا میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا ہے تو ہم اپنے جھگڑوں کو کیسے نپٹائیں. لیکن 3 طلاق کے بعد حل تلاش کرتے ہیں. اب یہ کیا حل ہے؟ طلاق تو جدائی کا نام ہے، علیحدگی کا نام ہے، صلح کا نام تھوڑی ہے. 3 طلاق کے بعد اب آپس میں صلح کی صورت نہیں ہے. اب اس کے بعد بچے بھی یاد آتے ہیں. پہلے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارے بچے ہیں. 3 طلاق کے بعد سوچتا ہو میرے بچے اب کون سنبھالے گا. اچھی بات ہے، عقل مند آدمی ہے، بالغ آدمی ہے، گھر والوں نے سیاح سمجھ کے جوان ہو گیا، شادی کر دی ہے، اب اتنے عقل اور شعور نہیں کہ میرے بچے میں طلاق دوں گا تو ان کو کون سنبھالے گا. یہ بات دماغ میں طلاق دینے کے بعد آتی ہے، طلاق دینے سے پہلے نہیں آتی. اب کہتے ہیں 3 طلاق دے دی ہے. وہ مولوی اچھا ہے جو 3 طلاق کے بعد ہاں جی ہمیں اپنی بیوی سے ملا دے، اور جو کہ نہیں بھائی طلاق ہو گئی اب صلح کی صورت نہیں ہے، وہ مولوی اچھا نہیں ہے. 3 طلاق کے بعد صلح نہیں ہوتی. صلح کرنی ہے تو جس مولوی سے طلاق دینے کے بعد مسئلہ پوچھتے ہو اس سے پہلے پوچھ لو کہ ہمارا جھگڑا ہے تو ہماری صلح کی کیا صورت ہے. گنجائش تو آپ نے خود نہیں چھوڑی، کسی عالم کا یا شریعت کا قصور تھوڑی ہے. آج کل ہمارے معاشرے میں شریعت کے احکام میں بندہ اپنی خواہش کو ترجیح دیتا ہے کہ میری خواہش کے مطابق مسئلہ کون بتاتا ہے. اور جو بندہ خواہش کے مطابق مسئلہ بتائے وہ بہت اچھا ہے. خواہشات پر عمل کا نام دین نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا نام دین ہے. کرسی لے کر رکھ دیتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا نام کیا ہے؟ دین ہے. 3 طلاق کے بعد اب صلح نہیں ہے.
3 طلاق کے بعد اب جدائیگی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے چونکہ 3 طلاقیں دینے کے بعد صلح کا چانس نہیں رکھا، اب اس کا حال یہ ہے کہ خاوند کسی اور جگہ شادی کرنا چاہتا تو کر لے، عورت بھی اپنی عدت گزارنے کے بعد اور جگہ شادی کرنا چاہتی ہے تو کر لے، تو اور کون سا بھی نکاح کی اجازت نہیں ہے۔ چونکہ ہمارے ہاں شادیوں پر بڑے تکلفات ہوتے ہیں، لاکھوں خرچ ہو جاتا ہے، تو دوبارہ شادی کرنا، نکاح کرنا بچے بچی کا اس لیے عجیب معلوم ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں اتنا خرچہ اور کہاں سے لائیں، تو بھئی آپ نے یہ تکلفات خود کیے ہیں، شریعت تو نہیں بتائے۔ طلاقیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی ہوتی تھیں، صحابہ کرام میں طلاق ہو جاتی تھی۔ اب یہ نہیں تھا بھی طلاق کے بعد جو ہے نا اب نہیں بھی بنتی تب بھی جو ہے نا اب کیا ہے ان کی صلح کرانی ہے میاں بیوی کی۔ ہمارے یہاں بس اوقات چودھری لوگ درمیان میں پڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں جی پنچایت کر لو، پریا کر لو، جرگہ کر لو، تو چودھری صاحب اپنا کمال یہ سمجھتے ہیں کہ اب اگر 3 طلاقیں ہو گئی ہیں، علماء نے کہہ دیا قرآن و سنت کی روشنی میں دونوں ایک نہیں ہو سکتے، اب صلح نہیں ہو سکتی۔ اب چودھری صاحب اپنا کمال یہ سمجھتے ہیں کہ اب میں نے صلح کرانی ہے، بچی کو دوبارہ پہلے خاوند کے پاس بھیجنا، یہ میرا کمال ہے۔ اب وہ ناجائز طریقے سے بھی جو ہے نا وہ چاہے تو بھیج دیتے ہیں، اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے ساری زندگی کی حرام کاری ہے، اس لیے غلط ہے۔ ہاں شریعت نے یہ بات رکھی ہے کہ اگر 3 طلاق دے دی تو بیوی خاوند سے جدا ہو گئی، دوسری جگہ اگر بیوی شادی کر لیتی ہے عدت گزارنے کے بعد، پھر زندگی میں اگر کبھی دوسرے خاوند سے نہیں بنے، پھر طلاق ہو گئی دوسرے خاوند سے بھی، تو اب عدت گزارنے کے بعد پہلے خاوند کے پاس آ سکتی ہے۔ تو یہ ایک طریقہ تو ہے، اور شریعت نے اس کے متعلق وضاحت کی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اگر خاوند نے تیسری طلاق بھی دے دی تو پھر اب پہلے خاوند کے لیے حلال نہیں ہے حتیٰ کہ وہ عورت دوسرے خاوند سے نکاح کر لے، اور نکاح گھر بسانے کے لیے ہوتا ہے، گھر بسانے کی نیت سے دوسرے خاوند سے شادی کی جائے گی، لیکن اگر ان کی نہیں آپس میں بنتی دوسرے خاوند کی بھی، وہ طلاق دے دے، اب پہلے کے لیے حلال ہے۔ یہ جو مسئلہ ہے کہ اس کو شریعت نگاہ میں کہتے ہیں یہ حلالہ ہے، یہ حلالہ شریعہ ہے۔ ہمارے ایک رواج چل پڑا کہ 3 طلاقیں دینے کے بعد اب دوسرا رشتہ بچی کا تلاش کرتے ہیں کہ وہ ایک دن اپنے پاس رکھ کر دوسرا خاوند طلاق دے دے، تو یہ طریقہ شریعت میں ناجائز، حدیث میں لعنت آئی ہے اس میں۔ لیکن اگر کوئی یہ بے وقوفی کر لے تو کام تو یہ غلط تھا کہ دوسری جگہ شادی کی اور اس نے ایک رات کے بعد طلاق دے دی، تھا تو یہ غلط۔ لیکن اگر اس طرح کر لے تو پہلے کے لیے حلال ہو جاتی ہے، اگرچہ طریقہ ناجائز ہے، اگرچہ یہ طریقہ کیا ہے ناجائز ہے، لیکن پہلے کے لیے حلال ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ وہ شرط پوری ہو گئی جو قرآن نے بتائی تھی فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، قرآن نے بتا دیا کہ اگر خاوند 3 طلاقیں دے دے پہلا، تو پھر اس کے لیے حلال نہیں حتیٰ کہ دوسرا نکاح کر لے۔ جب اسے دوسرا نکاح کر لیا اب وہ حلال ہو گئی دوسرے کے لیے۔ ہاں یہ جو کام کیا کہ دوسرے خاوند نے یہ ذہن میں تھا کہ میں طلاق دوں گا یا شرط لگا لی، یہ شرط باطل ہے، لیکن نکاح ہو گیا، اب یہ کام غلط تھا لیکن پہلے کے لیے حلال ہو گئی۔ بعض لوگ
حلالہ اس جو طریقہ غلط ہے یہ بیوی کو گھر میں لانے کا، یہ طے کر کے شادی کر لینا کہ دوسرا خاوند کچھ دیر بعد طلاق دے دے گا، طریقہ ناجائز ہے۔ تو اس کی آڑ میں جو حلالہ شرعی ہے اس کا بھی انکار کر دیتے ہیں۔ تو یہ حلالہ شریعہ کا انکار بالکل غلط ہے، یہ تو قرآن کا انکار ہے۔ قرآن نے کہا نہیں بھائی طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، یہی تو حلال ہے۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف میں روایت ہے، خاتون آئی اور انہوں نے کہا کہ میرے خاوند نے مجھ کو 3 طلاقیں دے دی تھیں، تو دوسرے خاوند سے میں نے شادی کی لیکن وہ کسی کام کا نہیں ہے، تو اس کے متعلق آپ وضاحت پوچھتی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ پہلے کے لیے شاید کہ تو پہلے کے پاس جانا چاہتی ہے تو یہ حلال نہیں یہاں تک کہ آپس میں دوسرا خاوند تو اس سے مباشرت کر لے۔ اب دیکھو جائز تو بتلا دیا، لیکن ہم کہتے ہیں وہ طریقہ ناجائز ہے، کس طرح بندہ طے کر لے کہ بھائی ایک دن بعد 2 دن بعد بندہ خاوند دوسرا طلاق دے دے گا۔ بعض بے وقوف جو یہ شرعی حلالہ ہے جو میں نے بتایا کہ پہلا خاوند 3 طلاقیں دے دے اور دوسرے خاوند سے نکاح کر کے گھر بسانے کی نیت سے چلی جائے، پھر نہ بنے تو اب طلاق ہو جائے پہلے کے پاس آ سکتی ہے۔ یعنی وہ اپنا ہماری مخالفت میں اس حلالہ شریعہ کا بھی انکار کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو حلالہ ناجائز ہے اگرچہ اس کی وجہ سے بھی حلال رہتی ہے بیوی، گناہ گار ہے، تو اس کو طلاق بدعی کہا کہ وہ 3 طلاقیں اکٹھی دے دو، لیکن واقع ہو جائیں گی۔ جس طرح کہ حالت حیض میں عورت کو طلاق دینا منع ہے لیکن کو دے دے تو واقع ہو جاتی ہیں، اس کو غیر مقلد مانتے ہیں۔ جب ان کی حالت حیض میں طلاق ہو جاتی ہے تو پھر جو طلاقیں اگر 3 طلاقیں اکٹھی دی وہ واقع کیوں نہیں ہوتی؟ لیکن باہر کیف حلالہ شریعہ کا انکار کر دینا یہ بالکل غلط ہے۔ اور یہ کہنا کہ دیکھو یہ جو ہے نا وہ 1 دن کے لیے اپنی بیویوں کو کسی کے پاس بھیجتے ہیں، ہاں جی ہم کہتے ہیں ہم اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے، ہم نہیں کہتے یہ کام کرو، کسی نے بالکل بھی کر لی تو چلو پہلے کے لیے حلال ہو جائے گی، لیکن اس کی آڑ میں آپ حلالہ کا انکار کر دو بلکہ حرامنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ عجیب بات ہے جو شریعت نے حلالہ بتایا کہ عورت دوسرے کا شادی کر لے پھر طلاق ہو جائے پہلے کے پاس آ جائے، اب اس طرح تو آ سکتی ہے لیکن ویسے نہیں، ویسے آئے گی تو حرام ہے، اس حرامے پر تیار ہے۔ یعنی ساری زندگی حرام کاری کرنے کے لیے عورت کو پہلے خاوند کے پاس بھیجتے ہیں۔ اگر اس نے 3 طلاقیں دی ہیں تو اب پہلے خاوند کے پاس بھیجتے ہیں بھی ہم نہیں کوئی نہیں، یہ جو ہے نا ایک ہی ہوئی ہے۔ اس نے جس نے 3 طلاقیں اکٹھی دے کر پھر دوسری جگہ نکاح کیا اور خاوند نے بیوی نے تو 1 دن کے بعد پھر طلاق بھی واپس آ گئی، اب تو ایک مرتبہ کا حرامہ ہوا نا دیکھا جائے تو، حالانکہ دیکھا جائے تو وہ تو نکاح ہوا تھا، حرامہ نہیں ہے، لیکن بار کے اب چونکہ شریعت میں منع آیا تھا تو اس نے یہ کام غلط کیا واپس جا کر اس طرح طلاق لے کر، لیکن وہ تو 1 مرتبہ ہوا، تم تو پوری زندگی کے لیے یہ کام جو ہے وہ کرواتے ہو اور کہتے ہو 3 طلاق کے بعد 3 طلاق ہوئی نہیں ہے بلکہ 1 ہوئی ہے۔ 3 طلاق بندہ ایک وقت میں دے دے تو وہ 3 ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے الطلاق مرتان، قرآن کریم میں اللہ پاک نے سورہ بقرہ میں دوسرے پارے کے اندر اس مسئلے کو بیان فرمایا کہ طلاق رجعی 2 مرتبہ ہے، 1 مرتبہ طلاق کی صلح ہو سکتی ہے، دوسری مرتبہ طلاق کی صلح ہو سکتی ہے، لیکن جب تیسری مرتبہ طلاق دے دی فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، پھر اب صلح نہیں ہے، تو 3 طلاق کے بعد صلح نہیں، یہ قرآن کا فیصلہ ہے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کہ 3 طلاق کے بعد صلح نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف میں خود چیپٹر باب قائم کرتے ہیں، باب من اجاز طلاق الثلاث،
یہ چیپٹر باب قائم کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کوئی بندہ 3 طلاقیں دے دے تو واقع ہو جاتی ہیں، لیکن ویسے تو عام طور پر کہتے ہیں کہ ہم بخاری شریف کو بہت مانتے ہیں، امام بخاری ہمارے ہیں، لیکن جب طلاق دے کے جو ہے وہ بیوی کو ساری زندگی حرام کاری کے لیے بھیجنا چاہتے ہیں، اب بخاری شریف بول جاتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کوئی ایسی حدیث نہیں لایا اپنی بخاری شریف میں جس سے ثابت ہو کہ بھئی 3 طلاقیں دے دو پھر بھی ایک ہے، کوئی روایت ایسی نہیں لائی۔ نہ کوئی بندہ بخاری شریف سے ایسی کوئی حدیث دکھا سکتا ہے کہ 3 طلاق کسی نے دی ہوں تو حضور نے فرمایا ہو گیا ایک ہے۔ عام طور پر اس مسئلے میں غلط بیان نہیں کی جاتی ہے کہ 3 طلاقیں اگر کوئی بندہ دے دے تو قرآن و حدیث کی روشنی میں 3 طلاقیں ایک ہے۔ بات یاد رکھیں، قرآن کریم میں تو ہے ہی فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، 3 طلاقیں دے دی، اب اس کے بعد جو ہے وہ حلال نہیں بیوی حتیٰ کہ دوسرے خامد سے نکاح کر لے۔ قرآن میں تو ہے ہی۔ محدثین بھی اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ بھئی 3 طلاقیں دے دو تو وہ 3 ہی ہوتی ہیں، ایک نہیں ہے۔ جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں ان محدثین کا یہی موقف ہے کہ 3 طلاقیں ایک مجلس میں دے دو تو وہ 3 ہی ہوتی ہیں، ایک نہیں ہوتی۔ امام بخاری کا بھی، امام مسلم کا بھی، امام نسائی کا بھی، ترمذی کا بھی، ابن ماجہ کا بھی، اور اسی طریقے سے امام ابو داود کا بھی، یہ سب کا یہی موقف ہے۔ اس کے علاوہ امام دارقطنی کا بھی، امام دارمی کا بھی، امام ابن ابی شیبہ کا بھی، اور اس طرح محدث ابن عبدالرزاق کا بھی، اور اسی طرح امام بخاری کے استاد امام حمیدی کا بھی، امام بخاری کے استادوں میں امام ابو عوانہ کا بھی، جتنے محدثین کا کیا موقف ہے کہ 3 طلاقیں دے دو تو 3 طلاق کے بعد 3 واقع ہو جاتی ہیں اور یہ خاوند گھر میں نہیں لا سکتا۔ اس مسئلے پر عموماً غلط بیانی کی جاتی ہے کہ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں دے تو ایک ہوتی ہے، لہذا بیوی گھر نہیں لا سکتے، جبکہ حدیث میں ہے گھر میں لے آؤ۔ بالکل بات غلط، محدثین پر تہمت ہے، محدثین پر تہمت ہے۔ یہ محدثین کا موقف نہیں ہے کہ 3 طلاقیں دے دو تو اس کے بعد بیوی کو گھر لے آؤ، یہ محدثین کا موقف نہیں ہے، بلکہ اب یہ موقف ہے کس کا؟ اصل میں یہ موقف ہے کہ 3 طلاقیں دے کر بھی طلاق کوئی شے نہ سمجھنا اور بیوی کو گھر لے آنا۔ اصل میں یہ موقف یہودیوں کا ہے۔ یہودی طلاق کوئی شے نہیں سمجھتے، طلاقیں دیتے رہتے ہیں، بیوی کو گھر لے آتے رہتے ہیں، ان کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اصل یہودیوں کا حضرت ویران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غنیۃ الطالبین میں لکھا ہے یہودیوں کے متعلق کہ طلاق کوئی شے نہیں سمجھتے۔ اس کے بعد یہ موقف اپنایا شیعہ حضرات نے، بہت سارے شیعہ حضرات کی کتب میں لکھا ہے کہ 3 طلاقیں دے دو تو طلاقیں ایک ہوتی ہیں۔ اب دیکھو، اب یہ موقف، پھر یہ موقف ہے مرزائیوں کا۔ یہ مرزائیوں کی فقہ احمدیہ میرے پاس پڑھی ہے، یہ فقہ احمدیہ مرزائیوں کی، تو اس میں یہ فقہ احمدیہ کے صفحہ نمبر 80 پر لکھا ہے اگر کوئی بندہ 3 طلاقیں دے دے تو وہ 3 ہوتی ہیں، وہ طلاق ایک نہیں ہوتی۔ اپنا فقہ احمدیہ میں لکھا اگر کوئی بندہ 3 طلاقیں دے دے تو وہ ایک ہوتی ہے، 3 طلاقیں نہیں ہوتی۔ تو یہ موقف مرزائیوں کا ہے، یا تو یہ موقف شیعہ حضرات کا ہے یا یہ موقف یہ مرزائی حضرات کا ہے، تو اس کے بعد کہہ لیں یہ غیر مقلدین حضرات کا۔ یہ موقف محدثین کا کہاں سے آ گیا؟ محدثین کا موقف نہیں ہے، یہ فتاویٰ ثنائیہ ہے میرے ہاتھ میں۔ فتاویٰ ثنائیہ میں ثناء اللہ عمر سری صاحب نے فتویٰ دیا تھا، کسی نے پوچھا کہ 3 طلاقیں دے دو تو کیا 3 طلاقیں ایک ہے کہ 3؟ انہوں نے کہا یہ 3 طلاقیں ایک ہے۔ محدثین کا یہی موقف ہے۔ فتاویٰ ثنائیہ میں ثناء اللہ عمر سری صاحب نے فتویٰ دیا، لیکن یہ جو اپنا اس فتوے کے فتاویٰ کے مرتب ہیں فتاویٰ ثنائیہ کے داؤد راز صاحب، انہوں نے پھر حاشیے میں پوری تفصیل بیان کی، کہا نہ ایسا نہیں ہے، یہ 3 طلاقوں کے ایک ہونے کا موقف یہ 700 سال کے بعد کے حضرات کا ہے، پہلے محدثین کا یہ موقف نہیں ہے۔
اور تفصیلی جو ہے نا اس پہ پھر انہوں نے بتایا کہ یہ سب سے پہلے مسئلہ کس نے شروع کیا؟ 3 طلاق کے ایک ہونے کا مسئلہ سب سے پہلے جو بیان کرنا شروع کیا اور اعلان فتویٰ بھی دینا شروع کیا وہ ابن تیمیہ کا ہے۔ ابن تیمیہ نے، جس طرح ان کے علامہ ابن تیمیہ کے بہت سارے تفردات ہیں، تو یہ کوئی کا تفرد تھا کہ 3 طلاق کے ایک ہونے کا انہوں نے فتویٰ دیا۔ یہ ہفتہ بس نہیں ہے، ملک کا جب انہوں نے فتویٰ دیا تو علماء وقت سب نے ان کی مخالفت کی، یہاں تک کہ جو اسلامی حکومت تھی انہوں نے مخالفت کی، اور پھر ان کے ساتھ بہت کچھ ہوا۔ لہذا ان کے اپنے بندے یہ لکھ رہے ہیں کہ بھائی یہ موقف 700 سال کے بعد کا ہے، تو پھر یہ کیسے کہنا کہ امام بخاری کا ہے؟ فتاوی اہل حدیث جو ہے وہ اپنا مشہور اہل حدیث اپنا عبداللہ روپڑی صاحب ان کا ہے، اس میں انہوں نے خود لکھا ہے کہ جو ہے وہ 3 طلاق کے مسئلے میں امام بخاری ہمارے امام مخالف ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 3 طلاق کو 3 کہتے ہیں، تو 3 طلاق کو 1 کہنا یہ موقف یا تو یہ ہے یہودیوں کا، پہلے جو طلاق کو شاہی نہیں سمجھتے، جس طرح آج کل لوگ طلاق دیتے ہیں پھر بیویاں گھر میں رکھی ہوئی ہیں، یا اس کے بعد موقف شیعوں کا یا مرزائیوں کا، یا پھر انہوں نے لے لیا اہل سنت والجماعت کی اس طرح کا نہیں۔ اچھا، عموماً عام طور پر جب کسی کو دھوکہ دینا ہوتا ہے تو یہ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو جی کوئی مسئلہ ہے، سوال کرتے ہیں کوئی مسئلہ ہے کہ جو فقہ کے 4 امام بڑے ہوئے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد، امام شافعی، تو کوئی مسئلہ ہے اگر 2 امام ایک طرف ہوں، 1 امام 2 ایک طرف ہوں، یا 3 امام ایک طرف ہوں اور 1 امام ایک طرف، بات تینوں کی مانیں گے یا ایک کی مانیں گے؟ یعنی یہ سوال ہم سے کر لیتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے چال چلتے ہیں، کیا جی 3 امام ایک طرف ہوں اور 1 امام کی بات ان سے الگ ہو تو بات 3 کی مانیں گے یا 1 کی؟ اب عام بندہ کہتا ہے یار ہم تو بات پھر 3 کی مانیں گے، اور اس کو کیا پتا بھی جو 1 ہے یا 2 ہے ان کا موقف کیا واقعی وہ اکیلا ہے یا ان کے ساتھ اور بھی ہیں؟ تو پھنسانے کے لیے سوال کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھی طلاق کے مسئلے میں 4 امام ایک طرف ہیں اور تمہارے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے۔ 4 ائمہ کے ہاں امام شافعی، امام احمد اور اپنا امام ابو حنیفہ، امام مالک، 4 حضرات کہتے ہیں اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو 3 طلاقیں اکٹھی دے دے اب گھر میں نہیں لا سکتا، ابھی 4 کی مخالفت کر رہا ہے لیکن پھر بھی کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، پہلے سارے محدثین کی مخالفت کر رہا ہے پھر بھی کہتا ہے میں ٹھیک ہوں۔ تو یہ 3 طلاق کا ایک ہونا یہ موقف اہل سنت والجماعت کا نہیں، نہ ان کے بڑے ائمہ کا، نہ محدثین کا ہے، سب سے پہلا موقف یہ علماء ابن تیمیہ کا تھا، اس کے بعد یہ بات چلی ہے۔ کہیں تاریخ میں ہو تو وہ شاذ ہوگا، اس کا شمار نہیں ہے، جو اہل سنت والجماعت کا جو معروف مسئلہ کہ وہ یہی ہے۔ اچھا، اس میں بات اور سمجھنے کی ہے کہ 3 طلاق جو ہے اگر کوئی بندہ دیتا ہے تو ہم نے پہلے کہا بھی 3 طلاق جو نہیں دینی چاہیے، لیکن اگر کوئی 3 طلاق دیتا ہے تو اب بیوی اس سے جدا ہو گئی، یہ کمال نہیں ہے بندے کا کہ 3 طلاقیں دینے کے بعد بیوی کو گھر میں لائے، کمال یہ ہے کہ بندہ اپنے حلال و حرام کے مسائل کو جانے اس پر عمل کرے۔ اصل بات یہ ہے غور کرنے کی۔ تو ہمارے یہاں ایک اعتراض ہوتا ہے اس پہ، کہتے ہیں کہ یہ 3 طلاقیں دی ہیں تو یہ تو خامد نے دی ہے، اس میں بیوی کا قصور کیا ہے؟ تو لہذا سزا تو خامد کو ملنی چاہیے، تو تم لوگ جو ہے سزا بیوی کو دیتے ہو، کہ اسے کہتے ہیں کہ دوسری جگہ نکاح کرے تو پھر پہلے کے پاس آئے۔ ہم کہتے ہیں ہم تو نہیں کہتے، ایسا قرآن کہتا ہے، ہم تو نہیں کہتے کہ تو حدیث میں ہے، قرآن کہتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ اگر وہ
خاوند 3 طلاق دے دے تو اب عورت پہلے کے لیے حلال نہیں ہے حتیٰ کہ دوسری جگہ نکاح کرے. تو نکاح کرنے کا حکم کس کو دیا گیا؟ عورت کو نا. تو پھر تو قرآن نے کہا، ہم نے کب کہا؟ اچھا یہ بے وقوف نا سوال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حلالہ جو ہے مرد کا ہونا چاہیے، پھر عورت کا کیوں ہوتا ہے؟ سمجھ آئی؟ اچھی بکواس ہے کہ طلاق تو خاوند نے دی ہے، سزا عورت کو ہے. ہم کہتے ہیں سزا دونوں کو ہے، عورت کو بھی ہے مرد کو بھی ہے. جس ظالم نے اکٹھی 3 طلاقیں دی اور ساری حدیں پار کر گیا، اب بتائیں کہ اگر عورت پھر بھی اس کے پاس جانا چاہتی ہے تو اس کو سزا تو ملنی چاہیے. کو جس نے 3 طلاقیں دے کر گھر برباد کر دیا اس کے پاس کیوں جاتے ہو؟ اور جانا چاہتی ہے، شریعت نے سزا رکھی ہے. اچھا خاوند کے لیے بھی ہے. کیا خاوند کے لیے یہ بات غیرت کے خلاف نہیں کہ اگر وہ بیوی اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے تو کسی اور کے پاس جائے؟ سزا دونوں کے لیے ہے، صرف بیوی کے لیے نہیں ہے، سزا دونوں کے لیے ہے. لیکن یہ جو کہتے ہیں نا کہ اللہ مرد کا ہونا چاہیے، ہم کہتے ہیں تم قرآن کا انکار کرتے ہو اور شریعت کے مسئلے کا مذاق اڑاتے ہو. لیکن چلو اگر تمہاری یہ رائے ہے کہ اللہ مرد کا ہونا چاہیے تو پھر اپنے مردوں کو کہو اللہ کروا لیے کریں، اچھی بات ہے. دلیل جب ان کے پاس کوئی حدیث صراحتاً قرآن کی آیت نہیں ہوتی تو پھر عقلی گھوڑے دوڑا کر لوگوں کو خام کا پریشان کرتے. اب ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ دیکھو اگر کوئی بندہ 3 مرتبہ اپنے گھر کا دروازہ کھٹکھٹائے تو کیا کہیں گے اس نے 3 مرتبہ اس نے دروازہ بجایا، کہ 3 مرتبہ کھٹکھٹایا یا 1 مرتبہ؟ یہ عجیب دلیل ہے بھائی. اب گھر والا کون سا گن رہا ہوتا ہے اس نے کتنی مرتبہ دروازے پہ ہاتھ مارا ہے؟ کہتا جی وہ 3 مرتبہ بھی کھٹکھٹایا 1 مرتبہ ہوتا ہے، طلاق بھی 1 مرتبہ میں. عجیب دلیل ہے بھائی، عجیب دلیل ہے. قرآن ہمیں کہتے ہو کہ قرآن و حدیث کے مقابلے میں تم اپنا قیاس پیش کرتے ہو، تمہارے پاس تو قیاس بھی نہیں ہے، یہ تو بکواس ہے. قرآن حدیث سے قیاس کا ثبوت تو ملتا ہے لیکن بکواس کا ثبوت نہیں ملتا. یہ بکواس ہے، یہ بکواس ہے. اللہ رب العزت نے انسان کو طلاق کا اختیار دیا، وہ 3 ہیں. اب مرضی ہے اس کو اختیار کو جلدی ایک جملے میں استعمال کر لے چاہے ٹھہر کے کر لے. شریعت نے بتایا بھائی اپنے استعمال کو، بھائی اپنے اس اختیار کو دھیان سے استعمال کرو. تو یہ کیسے؟ اگر کوئی بندہ ایسی دلیل دیتا ہے تو اسی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ اگر کوئی بندہ یوں کہہ دے سبحان اللہ 3 مرتبہ، یعنی کہا اس نے سبحان اللہ نال کہہ جائے 13 باری، تو وہ 13 باری ہو کہ 1 کاری ہو؟ میں نے کہا جہالت میں تو حدیث کا بھی نہیں پتا. حدیث پاک میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صبح کے شام کے وظائف میں ایک وظیفہ ہے، ایک دعا ہے، ایک ذکر ہے کہ آپ کی زوجہ محترمہ بیٹھی ہوئی تھی تو فجر کی نماز کے بعد ذکر اذکار میں مشغول تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آیا، فرمایا کہ نماز کے بعد سے اسی حالت میں بیٹھی ہو؟ ان کا بالکل. ذکر اذکار کر رہی؟ فرمایا ہاں. فرمایا میں نے ایک تسبیح 3 مرتبہ کہی ہے تو شاید کہ اس کا اجر تمہاری ان تسبیحات سے اس کر رہی بڑھ جائے. کیا؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقی، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی ومداد کلماتی. ابھی دیکھو یہ حدیث میں وظیفہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقی، کہ سبحان اللہ یعنی اللہ کی ذات پاک ہے اور اس کی حمد ہے، اسی کی تعریف ہے. ہاں جی کیسے؟ اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر. اللہ پاک جتنی مخلوق ہے اس کی تعداد کے برابر. تو 3 مرتبہ کی بات کر رہی ہے تو مخلوق کی تعداد کی بات ہو رہی ہے. اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ وظائف میں اتنا اچھا وظیفہ ہے کہ اتنی دیر سے تم اذکار کر رہی ہو تو یہ میں نے 3 مرتبہ کہا، اس کا اجر بڑھ جائے گا.
تو یہ کہہ رہا ہے سبحان اللہ 3 مرتبہ کہہ دو، ایک مرتبہ ہوتی ہے جہالت کی بات ہے. تو حدیث پاک میں دعا کیا سبحان اللہ کہ ہم خالق اگر کہہ دیا تو مخلوق کی تعداد کے برابر واقعی جو ہے اس نے جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، تعریف کی. تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، شریعت سمجھنے کی چیز ہے، ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے کہ اگر بندے نے طلاق دی ہے تو طلاق کے بعد اس بات کو سمجھے کہ بھئی میں نے اس مسئلے کو شریعت کی روشنی میں نپٹانا، اپنی خواہشات کی روشنی میں نہیں. مسلم شریف میں ایک حدیث موجود ہے جس کو بطور دلیل کے پیش کر دیتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 طلاق ایک ہوتی تھی، اور حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں 3 طلاق ایک ہوتی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بھی زمانے کے ابتدائی سالوں میں 3 طلاق ایک ہوتی تھی. بعد میں اس حکم کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بدل کر 3 کر دیا. اب اس چیز کو بتاؤ دلیل کے پیش کر دیتے ہیں اور بندے کو دھوکہ لگ جاتا ہے. اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ پھر اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر حال میں 3 طلاقیں دے دو تو بندہ وہ ایک کی شمار ہوگی. ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. بلکہ وہ یہ تھا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں لوگ اپنی بیوی کو طلاق بتہ دیتے تھے. طلاق بتہ گیا ہے، بتہ کا ویسے ہوتا الگ ہونا، کسی چیز کو کاٹ دینا، اپنے سے جدا کر دینا. تو اب اس میں 2 نیتیں ہو سکتی تھی، 3 کی بھی 1 کی بھی. ایک ہے کہ وقتی طور پہ کاٹ دیا، ایک ہے پکا کاٹ دیا. خاوند نے کہا تم مجھ سے جدا ہے، اب کیا پکی جدا ہے یہ طلاق رجعی ہے؟ دونوں اس میں استعمال ہوتے تھے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بلائی خیر عام تھی، لوگ سچ بولتے تھے اور آ کر بتا دیتے تھے کہ بھئی میں نے 1 کی نیت کی ہے، 3 کی نیت کی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ لیتے تھے. یہ حضرت رکانہ کی روایت موجود ہے، سنن ابی داؤد نہیں ہوتی کہ کتاب موجود ہے. انہوں نے اپنی بیوی کو اس طرح طلاق دی تو کہتے ہیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 طلاق ایک تھی. جھوٹ ہے، جس طرح کہ یہ کہتے ہیں اس طرح معاملہ نہیں ہے. حضرت رکانہ صاحب بھی انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق بتہ دے دی. اب اس میں نیت 1 کی بھی ہو سکتی تھی، نیت 3 کی بھی ہو سکتی تھی. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قسم دے کر پوچھا، ان کو قسم دے کر پوچھا، واللہ ما اردت الا واحدہ، اللہ کی قسم کیا تو نے صرف 1 طلاق کی نیت کی تھی؟ انہوں نے کہا واللہ ما اردت الا واحدہ، اللہ کی قسم میں نے تو 1 کی نیت کی تھی. اب دیکھو معلوم ہوا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قسم لے رہے ہیں، وہ پھر کہہ رہے بتاؤ نیت 1 کی یا 3 کی. معلوم ہوا کہ ہر حال میں 3 طلاقیں ایک نہیں. اگر 3 طلاقیں حضور کے زمانے میں 1 ہوتی تو حضور قسم لیتے ہیں؟ نہیں، قسم اس لیے لی نا. تو پھر اعتماد کیا، فرمایا ٹھیک ہے اگر تم نے قسم کھاتے ہو 1 کی نیت کی تھی تو طلاق بتا دی، الفاظ بتا کے تھے، ٹھیک ہے. تو یہ تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں چونکہ دور نبوت سے دوری شروع ہو گئی، آہستہ آہستہ لوگوں میں جھوٹ عام ہونے لگا. اب لوگ دیتے تھے تو 3 طلاق بتہ دیتے اور نیت 3 کی کرتے، لیکن پھر بیوی کو گھر لانے کی نیت سے جھوٹ بولتے کہ میں نے نیت 1 کی ہے. تو جھوٹ کا دروازہ کھل گیا اور حرام کاری کا پھاٹک مستقبل میں بہت بڑا کھل سکتا تھا. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ کو بندہ اگر 3 طلاقیں دے گا تو چاہے وضاحت ہے اس طرح میں 3 ہی شمار کروں گا، میں نیت نہیں پوچھوں گا. یا ایک صورت یہ تھی، کوئی بندہ اپنی بیوی کو کہتا نعوذ باللہ تجھ کو طلاق ہے، تجھ کو طلاق ہے، تجھ کو طلاق ہے. اب 3 مرتبہ کہا تو اب اس وقت خیر کا زمانہ تھا، پوچھ جاتا بھی ہاں بھی تو نے 3 مرتبہ طلاق کا لفظ زبان سے نکالا ہے تو
जो दूसरी और तीसरी मरतबा तूने तलाक का लफ्ज़ बोला, इससे तेरी नीयत वो पहली तलाक की खबर देना थी कि तूने तलाक दे दी, या दूसरी मरतबा नई तलाक की नीयत की और तीसरी मरतबा नई तलाक की नीयत की? तो खैर का ज़माना था, लोग बताते कि मैंने दूसरी मरतबा नई तलाक की नीयत की थी, तीसरी मरतबा नहीं की, या मैंने दूसरी तीसरी मरतबा नई तलाक की नीयत नहीं की, मैंने पहले की खबर दी, मैं तुझे तलाक दे दी, मैं तुझे तलाक दी एक थी। अब ये भी नीयत पर मसला मबनी था। तो उस दौर में बदनीति आम नहीं थी, झूठ आम नहीं था, लोग बता देते। लेकिन हर तो मौला से अल्लाह ताला के ज़माने में मसला ये हुआ कि लोग तलाक़े 3 देते और फिर झूठ बोलने लगे। शरीयत ने जो गुंजाइश रखी थी भी एक तलाक के बाद बीवी को घर ला सकता है, दूसरे की बात ला सकता है, गुंजाइश को खुद ख़त्म कर लेते और फिर जो है आयते वो फिर झूठ बोलते, कहते जी हमने जो तलाक में दे ना अगरचे ज़बान से 3 मरतबा का लफ्ज़ निकाल लेकिन नीयत एक ही की है, झूठ बोलते। ये केस सामने आने लगे। इसलिए आपने फरमाया देखो अब जो बंदा 3 मरतबा ज़बान से तलाक का लफ्ज़ निकालेगा ना, मैं नीयत नहीं पूछूंगा। इसलिए कान को सुन लो, आइंदा जो है तलाक का लफ्ज़ बड़ी एहतियात से ज़बान से निकालना। तो देखो एक बंदा एक ही मरतबा तलाक का लफ्ज़ 3 मरतबा ज़बान से निकाल दे, 3 की नीयत कर ले, बीवी हमेशा के लिए हराम रहती है। अब अगर घर में ले जाएगा तो पूरी ज़िंदगी हराम कारी करेगा। ऐसे शख्स का कोई नेक अमल कबूल नहीं है। ज़िना तो एक मरतबा बुरा है, अब 3 तलाक देने के बाद औरत गैर मर्द हो गई है। जो आम गैर मर्द औरतों के मसाइल है उसकी तरफ बंदा निगाह भी नहीं डाल सकता। तो जिस तरह आम औरत से जो है वो मुबाशरत ज़िना है, बदकारी है, तो यही मामला है इसका। सहाबा किराम से ऐसे फतवा मौजूद हैं कि 3 तलाक के बाद जो बंदा घर में रहना चाहे, फरमाया उसकी सज़ा रजम है, पत्थर मारना, जैसा ज़िना की सज़ा है। ये मसला था। ऐसा नहीं था कि हुज़ूर नबी वसल्लम के ज़माने में लोग 3 तलाक़ें देते और हर हाल में जो है वो इस तरह, ऐसा नहीं था। यही वजह है कि 3 तलाक़ें वो जो मैंने बताया, या तलाक़ बत्ता थी कि उसमें नीयत एक की हो सकती थी या 3 की, या जो है वो लफ्ज़ बोला जाता है, गौर करना बात पे, कि तुझको तलाक, तुझको तलाक, तुझको तलाक। अब दूसरी तीसरी मरतबा जो कहा उसमें नीयत क्या है। लेकिन एक बंदा है, अब इससे हट कर और मसला जिसमें कभी कोई दूसरी राय हुई ही नहीं, वो क्या, ना नीयत पूछने की ज़रूरत पड़ी, वो क्या, एक शख्स अपनी ज़ुबान से कहता है तुझको 3 तलाक। अब उसने ये नहीं कहा तुझको तलाक, तुझको तलाक, तुझको 3 मरतबा नहीं कहा, दोनों बातों में फ़र्क है। उसने इकट्ठा ही कह दिया तुझको 3 तलाक। इसमें नीयत नहीं पूछी थी कि वो 3 का माना एक होता ही नहीं है। अब ये बात को उलझाने के लिए ये अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, ये काम बहुत ख़राब कर रहे हैं। जो लोग तलाक़ें देते हैं अब उनके पास चले जाते हैं फतवा लेने के लिए कि जो ये हमें फतवा दे देंगे, हमारे जो है ना वो कह लो बहाना मिल जाएगा बीवी को घर में लाने का। तो सारी ज़िंदगी हराम कारी करते हैं। तो कौन के फ़िरके के लोग बहुत कम हैं, तो वही फतवा देते हैं चलो ऐसा ऐसा हमारी तरफ आ जाएगा। जो लोग अहले हदीस होते हैं ना, और ज़्यादा आप देख रहे हैं वही जिन्होंने बीवी को तलाक़ें दी हुई हैं। वो दोस्त एक मरतबा बल्ती सुना रहे थे कि एक इलाके में वो मेहमान गए तो उन हज़रात की मस्जिद थी, तो नमाज़ पढ़ने वाले देखा तो 3 के 4 आदमी थे। कहते हैं फिर एक मरतबा ऐसा हुआ कि मैं मेहमान वहाँ गया 3-4 साल के बाद, देखा तो 20-25 नमाजी थे। कहते मैं हैरान हुआ कि 20-25 बंदे हो गए माशाल्लाह। तो मैंने किसी से पूछा भाई ये बंदे नमाजी बढ़ गए हैं मस्जिद में, क्या वजह? कहते वही जिन्होंने अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दी हुई। ये ख्वाहिश परस्ती है, ये कुरान और सुन्नत का मानना नहीं है। जो बंदा अपनी बीवी को 3 कहते को 3 तलाक़, आप इसमें नीयत पूछनी होती, 3 का माना क्या है? यूँ तो फिर वो ईसाइयों वाली बात होगी ना। ईसाई कहते हैं 3 खुदा एक का, 3 खुदा एक के भी होंगे। अल्लाह पाक फरमाता है लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह सालिसु सलासा। वे लोग काफिर हो गए जिन्होंने कहा कि, या काफिर हैं जिन्होंने कहा 3 खुदा एक हैं, या अल्लाह पाक 3 में से तीसरा है। अच्छी बात है। वो कहते हैं 3 खुदा मिलकर एक हैं, ये कहते 3 तलाक़ें मिलकर एक का। ये सोच कहाँ जाती है? तो भाइयों जो बंदा अपनी बीवी को 3 तलाक़ें इकट्ठी दे दे,
लफ्ज़ तलाक़ सलासा का बोला, अब उसमें कोई एक की नीयत नहीं हो सकती। उसमें किसी ना आप सल्लम के दौर में, ना हज़रत उमर के दौर में, ना हज़रत जो अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में ऐसा नहीं था। यही वजह, ये जो हदीस है मुस्लिम शरीफ की, तो इस हदीस को रिवायत करने वाले, बात करने वाले कौन है? ये हदीस मरफू तो नहीं है, ये अब्दुल्लाह बिन अब्बास के एक शागिर्द हैं जो इस बात को नकल कर रहे हैं। बात वाक़या के मुताबिक भी हो सकती है, बात खिलाफ़ वाक़या भी हो सकती है। हुजूर का फरमान थोड़ी है 3 तलाक़ें एक हैं। किसी हदीस में हुजूर नहीं फरमाया बीवी को 3 तलाक़ें दे दो, हर हाल में ये 3 तलाक़ें एक हैं। वो तो अब्दुल्लाह बिन अब्बास एक शागिर्द हैं और उनसे रिवायतें मुख्तलिफ तरह मरवी हैं, अल्फाज मुख्तलिफ हैं। यानी वो देखा जाए तो वसाक़ात उसमें क्या लोग कुछ बात पैदा जाते हैं। वैसे मसला क्या था? रावी ये हदीस जो सही कह लो कि सहाबी हैं जिनकी तरफ बात मनसूब की गई, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके फतवा पूरी ज़िंदगी जो उन्होंने फतवा दिया, जिनकी तरफ ये बात मनसूब है, उनकी पूरी ज़िंदगी जो फतवा दिया वो यही था कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दे, वो 3 होती हैं। बात का बंदा अब्दुल्लाह बिन अब्बास की तरफ बात मनसूब करता है तो उसकी बात के अतबार जो सारी ज़िंदगी फतवा देता रहा। ये क्या मतलब है कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास खुद कहते हैं कि हुजूर के ज़माने में 3 तलाक़ें एक थी, लेकिन खुद 3 तलाक़ों का फतवा दे रहे हैं कि 3 तलाक़ें 3 है। ये कैसे हो सकता है कि एक सहाबी, उसको पता नहीं कि मसला हुजूर के ज़माने में यूँ था, अबू बकर सिद्दीक़ के ज़माने में यूँ था, लेकिन खुद उसे मुखालफत करते रहे। ये कैसे हो सकता है एक सहाबी से? और सहाबी भी वो हैं जो कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे हैं और मुफस्सिर कुरान सहाबा इकराम में इनका एक मकाम था कि हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको मुफस्सिर कुरान बनाया, इनके मुतालिक जो है दुआएं फरमाई। तो मुफस्सिर कुरान है। सारी ज़िंदगी जो खुद सहाबी रसूल फतवा देता रहा, 3 तरह का बंदा दे दे तो वो 3 होती है। उनके नाम पे कोई बंदा खड़ा हो गया, नहीं देखो जी उनसे मरे हुए कि 3 तलाक़ है। ये कैसे है मेरे भाइयों? आजकल ये केस तलाक़ों के बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अब यूँ कौशल में जाए रोज़ाना की बेस पर इतनी तलाक़ें आती हैं गाँव में, क्योंकि जज्बात हैं, छोटी छोटी बात पर लड़ाई हो जाती है। ये मोबाइल जो है ना, ये तमाम फितनों की बुनियाद है। औरतों के पास मोबाइल है और मोबाइल पे सारा दिन जो है ना वो या तो इधर उधर की चीज़ देखती है जो नहीं देखने की, या जो है वो हर वक्त कभी किसी को फ़ोन मिला लिया, कभी किसी को मिला लिया, सारा दिन चुगली करती रहती हैं। कभी बहन को मिला लिया, कभी अम्मी को मिला लिया, कभी सहेली को मिला लिया। अब वो उल्टे उल्टे मशवरे देती हैं, जिसकी वजह से खामद की इताअत मुश्किल हो जाती है। खामद की सोच, उसकी बात के मुताबिक चलना मुश्किल हो रहा है। तो आए दिन जो है वो उल्टी इस्लाहें जो है ना वो गैर तरबियत याफ्ता बहनें या अम्मी या रिश्तेदार या सहेलियाँ वो देती हैं। पल पल की खबर मोबाइल पास है, वो मिलती है। हाँ जी, हर वक्त व्हाट्सअप ऑन है, हर वक्त जो है वो कॉल कर सकते हैं। ये फितना है। तलाक़ों के मैं अर्ज़ करूँ कि ज़्यादा बढ़ने का जो बुनियादी किरदार है वो मोबाइल को है, मोबाइल को है। और बेसोची बेसमझी दोस्तियाँ, पता भी नहीं मैं किसको कॉल कर रहा हूँ, ना मर्द को ना औरत को। कौन है, नंबर आ गया बस ठीक है दोस्ती लगाओ। अब रात को 12 बजे के बाद उसको कॉल की हुई है, ना उसको पता ये कहाँ रहता है, ना उसको पता ये कहाँ रहती है। ये तलाक़ों के असबाब है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हया को महफूज रखने का जो ज़रिया बताया वो निकाह है। जिस माशरे में निकाह होते हैं उस माशरे में ज़िना नहीं होते। जिस माशरे में निकाह कम होते हैं उस माशरे में ज़िना ज़्यादा होते हैं। निकाह करना ऐब नहीं है। खा किसी को एक मरतबा खा उसने बीवी को तलाक देती हो, खामद के लिए भी ऐब नहीं है, बीवी उसको तलाक होगी उसके लिए भी ऐब नहीं है। खामद है, उसकी बीवी फौत होगी, उसके लिए दूसरा निकाह ऐब नहीं है। बीवी है, उसका खामद फौत हो गया, उसके दूसरा निकाह ऐब नहीं है। ये बदकारी का दरवाज़ा इसलिए खुल रहा है कि हमारे माशरे में खामद है तो बीवी फौत होगी तो उसके लिए निकाह ऐब समझते हैं, या बीवी है खामद फौत हो गया उनके अंदर होने दूसरा निकाह कराओगी। भाई शरीयत नहीं चाहती, आप क्यों रोक रहे हैं? अगर आप रोकेंगे तो फिर एक वक्त आएगा आप देखेंगे फिर उसके मतलब मालूमात आपको ऐसी मिलेंगी कि मुँह छुपाने का वाला पूरा ख़ानदान ही रहेगा। इसलिए ना तो तलाक को मजाक बनाएं। तलाक घर बसाने के लिए नहीं है, वो क्या है, जुदाई के लिए है। जब तलाक दो उससे पहले उस मौलवी साहब को फ़ोन कर लो जिस मौलवी साहब को 3 तलाक़ें देने के बाद फ़ोन करना है। अब हमें लोग फ़ोन करते हैं,
कारी साहब, मौलाना साहब, मुफ्ती साहब, ये मैंने बीवी को 3 तलाक़ें दे दी, अब क्या हाल है? मैंने कहा मुझसे पहले पूछते हैं ना, 3 तलाक़ें देने से पहले पूछते हैं मेरे बीवी से इख्तलाफ है तो क्या मैं तलाक़ देना चाहता हूँ, मैं अब क्या करूँ, दूँ या ना दूँ? तो कैसे दूँ कि मेरी दोबारा सुलह करना चाहूँ तो हो सके, पहले क्यों नहीं पूछते? इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, शरीयत को समझें। आज घरों के अंदर जो बेचैनियाँ हैं ना, घरों के अंदर जो इख्तलाफात हैं और सुकून नाम की चीज़ नहीं है, उसकी बड़ी वजह है कि हम तलाक़ें देते हैं, बीवियाँ फिर रखी हुई हैं, बार बार तलाक़ें देते हैं। अभी एक केस आया, टाइम हो गया, बस मुझे होता है कि मैंने जब बात शुरू की ना मैं समझा दूँ। एक केस आया कि किसी खामंद ने बीवी को तलाक़ दे दी, तलाक़ दे दी। अब उधर भी पूछ रहे हैं, वो उधर भी पूछ रहे हैं, मसला उधर भी पूछ रहे हैं। तो किस तरीके से कोई मौलवी मुझे फतवा दे दे कि बीवी को घर ले आ। अच्छा, अब ना मिला। एक मौलवी साहब ने जो है उन्हें कहा वैसे तो आप नहीं अपनी बीवी को घर ला सकते क्योंकि आपने 3 तलाक़ें दी हैं, वो गुंजाइश आपकी ख़त्म हो गई, शरीयत ने आपको 3 तलाक़ की गुंजाइश दी थी, आपने खुद उसको इस्तेमाल कर लिया। तो उन्होंने बिलफ़र्ज़ कहा, बिलफ़र्ज़ अगर आपने इससे पहले कभी कोई तलाक़ दी हो 1 मरतबा, हाँ जी, तो फिर जो है वो शायद आप ला सकते हैं। उन्होंने बिलफ़र्ज़ कहा कि चलो भाई उस अपना अगर 1 तलाक़ दी थी तो फिर ये 3री तलाक़ का महल नहीं थी, बड़ी बारीक मसला है, उन्होंने बयान कर दिया जो कि अवाम के समझ में आने वाला नहीं था। अब उन्होंने इस बना पर जो है अपनी बेटी को रुखसत कर दिया, लड़की वालों ने, लड़के वाले ले आए कि जी हमारे मौलवी साहब ने ऐसे कहा था, हमने तो ये कई मरतबा कहा हुआ है पहले। आप मुझे बताएं कि अगर बीवी को कई मरतबा तलाक़ का लफ्ज़ कहा हुआ तो बीवी कैसे करा सकती है? 3 मरतबा का इख्तियार है, आपने इस इख्तियार को बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल करें। तलाक़ का लफ्ज़ ज़ुबान से निकाले ना बंदा, पहले जिस आलिम पर एतमाद है उस पे जो है ना वो एतमाद करके मशवरा करके भी मेरे घर के हालात ख़राब हैं तो अगर मुझे तलाक़ देने की नौबत आए तो मैं क्या करूं कि अगर बाद में मुझे जो है सुलह करनी पड़े तो मैं कर सकूं, उसका तरीका क्या है? बाद में कहते हैं जी हमारे बच्चे हैं, बच्चे पहले भी तो होते ही हैं, कौन सा नहीं होते। बाद में बच्चों की सोच आती है, तलाक़ देने से पहले नहीं आती, तलाक़ देने के बाद सोच आती है हमारे बच्चे हैं, बच्चों क्या बनेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही मानों में दीन की समझ अता फरमाए।